السلام علیکم السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان عقیل ملک اور آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ادیب اور ہم۔ آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی آواز اور فیس بک پیج آپ کی آواز کے نام سے۔ آپ اس کو اگر سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر لیں تو ہمارا چینل آپ کا شکر گزار ہوگا۔ ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں وقاص احمد صاحب اور اس پروگرام کی ہدایت کار ہیں نقاش گوندل۔ آج ہم جس ادیب اور شاعر سے گفتگو کریں گے اس سے پورا پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر لوگ اپنے کام کے حوالے سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایک ادیب سے، ایک شاعر سے یا کسی ایسے فرد سے جو فنکار ہو، ہم اس کی آپ کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کو، اس تہذیب کو، اس کلچر کو کس انداز سے دیکھتا ہے، اس کا کام کیا ہے، اور ایک فرد جس کے پاس تخلیقی صلاحیت موجود ہے وہ معاشرے کے لیے کیسے فعال ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتب لکھی اور بہت کم عمری میں انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ سب سے بہترین کام ان کا جو اب تک صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس کو سراہا جاتا ہے وہ ان کا ادارہ جمالیات ہے، اور بہت معیاری رسالہ یہ شائع کرتے ہیں۔ بہت کم عمری میں انہوں نے ادارت سنبھالی اور اس کے لگ بھگ 21 شمارے اب تک آ چکے ہیں، اور سب کے سب انتہائی معیاری ہیں۔ جو اس کو پڑھتے ہیں، جو قاری ہے وہ جانتا ہے کہ ایک ادارت کرنا کسی مجلے کی کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم اس کے متعلق بھی ان کے سوال کریں گے۔ ان کی کتابوں سے متعلق میں آپ کو تعارف کرا دوں، لاجونتی ان کی شاعری کا مجموعہ ہے جو انہوں نے لکھا۔ اس کے علاوہ نقش دوام ہے، اور بہت ایک اہم کام جو اپنے علاقائی ادب کے حوالے سے، یعنی کہ وہ قومیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور اپنی علاقائی جو زبانیں ہیں ان کو زندہ نہیں رکھتی تو وہ بہت جلد مر جاتی ہیں۔ یہ احساس ان کو ہے، اور انہوں نے بہت اچھا اور ایک اہم کام کیا ہے کہ انہوں نے اٹک کے پنجابی جو اپنے لہجے ہیں، کیمل پوری لہجہ جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک لغت مرتب کی پنجابی لغت کے نام سے کیمل پوری لہجہ، اور اس کو پلاک کی جو پنجابی لغت ہے اس تمام لغت کو اس کے اندر شامل کیا گیا۔ یہ ہمارے اٹک کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ پنجابی میں اپنے علاقے کے حوالے سے بہت اہم کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے پنجابی اکھان کی جو ہمارا اپنا لہجہ ہے اٹک کا وہ مرتب کی ہیں، اور بہت محنت طلب ایک کام تھا، اور بہت ایسے آپ کو یہ پنجابی اکھان ملیں گے کیمل پوری لہجے میں جو عمومی طور پر اب ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو یہاں پر محفوظ کر لیا ہے۔ جی، ہماری مراد بہت ہی خوبصورت شاعر، دل عزیز شخصیت جناب طاہر اسیر صاحب سے ہے، جنہوں نے اتنی کم عمر میں بہت عمدہ کام کیے ہیں، اور یقیناً یہ سارے کام جو ہیں وہ ایک ادبی حلقے میں سراہے جاتے ہیں اور سراہے جانے کے لائق بھی ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک جناب، خیریت سے ہیں؟ شکر ہے جی، شکر۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم اپنے اس روایت سے شروع ہوتے ہیں جو ہماری پنجابی روایت ہے، اور خصوصاً ہم اپنے اس علاقے جو اٹک میں مختلف لہجے ہیں یہ بولے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ ہمیں یہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا جو یہ لہجہ ہے کیمل پوری لہجہ، اس میں تو نہ تو کوئی نثر کی کتاب پہلے سے موجود ہے، جو تھیں بھی وہ ناپید ہیں، کہیں موجود نہیں ہیں، اور بہت خال ہمیں نام دکھائی دیتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک آپ کا ریٹن میٹیریل کتابی صورت میں آپ کا ادب موجود نہیں ہے تو وہ زبان جو ہے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ فرمائیے کہ یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ ہمیں کام جو ہے وہ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ضلع کیمل پور کے ساتھ صدیوں سے ایک زیادتی کی ہے۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اس لہجے کو پروموٹ کیا جائے، اس لہجے کو دنیا کے سامنے لایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پٹواری، سرائکی،
ٹکسالی پنجابی، ہندکو، یہ تمام لوگ اپنے علاقائی لہجوں کے حوالے سے بہت مخلص لوگ ہیں، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں ہماری کیمل پوری بولی کو، اس لہجے کو کبھی بھی کسی مقام پر بھی اتنی خاص اہمیت نہیں دی گئی، اس کو برتا نہیں گیا۔ تو مجھے خیال آیا کہ سب سے پہلے تو وہ لفظ جو ہمیں بھولتے جا رہے ہیں، جو ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جن کو نوجوان نسل جان نہیں سکتی، اپنی تہذیب، اپنی مٹی سے نکلے ہوئے یہ لفظ جو ہیں، ان کو محفوظ کیا جائے۔ تو اس کام کا میں نے بیڑا اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ مکمل کام ہے، یہ تو ابتدا ہے۔ اگر اس کام کو کیا جائے، یا ہمیں کوئی ادارہ مل جائے، یا گورنمنٹ کی سطح پہ اگر اس کام کو آگے بڑھایا جائے، تو یہ کئی جلدوں پر ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ ہمارے بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں جو سرکاری سطح پر اپنے علاقائی جو زبان و ادب پر ہے وہ کام کر رہے ہیں، خود اکیڈمی ادبیات بھی مختلف زبانوں میں کام کرتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایسے ادارے جو ہیں وہ جو بہت چھوٹی زبانیں ہیں، جو بہت چھوٹے لہجے ہیں، لیکن وہ مختلف ہیں باقی زبانوں سے بھی، اور ان کے برتنے کا انداز بھی مختلف ہے، اور ان کی جو شعری روایت ہے یا اس کے اندر جو ایک نظمیہ عنصر آتا ہے وہ بھی مختلف ہے، تو کیا اس کو بھی محفوظ نہیں کیا جانا؟ مطلب یہ ادارے جو ہیں وہ ان تک یہ آواز کیسے پہنچائی جائے کہ یہ کام بھی ہمیں کرنا چاہیے؟ یہ سراسر میری انفرادی کوشش تھی، اور اس کے بعد میں نے نام نہیں لینا چاہتا، میں نے ایک دو جگہ پہ رابطہ کیا تھا، لیکن جواب مجھے یہ دیا گیا کہ آپ کا ٹائٹل پہ نام شامل نہیں ہوگا، کتاب کے اوپر آپ کا نام نہیں آئے گا۔ تو میں اس بات پہ راضی نہیں تھا کہ محنت میں کروں، تحقیق میں کروں، اور میرا ہی نام نہ ہو، کم از کم اتنا تو ہو کہ ہمارا بھی نام کہیں پہ شامل ہو جائے۔ لیکن یہ تو بہت اہم بات ہے کہ جو تحقیق کرنے والا ہے اس کی محنت تو رائگاں نہیں جانی چاہیے، کم از کم اس کا جو تختی ہے اس کے اوپر نام تو لکھا جانا چاہیے۔ اور اس سلسلہ میں یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کے ادارے جو جن سے بھی آپ نے رابطہ کیا تو انہوں نے ایسا کہا کہ آپ کا نام نہیں آئے گا۔ تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے طور پہ شائع بھی کروں گا، چونکہ ہمارا اپنا ادارہ بھی ہے، تو ہم نے اس کو شائع کر دیا خود ہی۔ وہ اچھا، آپ بنیادی طور پر آپ اردو اور فارسی کے آدمی ہیں، اور اس کے اوپر بھی آپ کی اچھی خاصی گرفت ہے، تو پنجابی کی طرف آنے کا کیسے ہوا؟ آپ شعر پنجابی میں بھی کہتے ہیں، آپ کی ایک میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ آپ کی ایک جو پنجابی ایک کتاب ہے، جنگلی پھول، اس کا جنگلی پھول، وہ اس کے آپ وہ بھی لکھ رہے ہیں، تو اس کے علاوہ آپ پنجابی ماہی کی روایت، اس کے اوپر تحقیق کا کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ؟ اصل میں پہلے کام تو یہ علاقائی سطح پہ میں نے کیا، پنجابی لغت والا، تو پھر مجھے ایک دعوت ملی، عالمی کانفرنس تھی پنجابی کی لاہور میں، تو میں وہاں پہ چلا گیا، وہاں پر کچھ دن رہنا پڑتا تھا۔ وہاں پر مجھے بہت سارے پنجابی شاعر، ادیب، ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ، انڈیا سے، پاکستان سے اور ملکوں سے آئے ہوئے لوگ بھی جو پنجابی لکھتے ہیں وہ ملے۔ تو میں نے پھر سوچا کہ میں لکھ سکتا ہوں پنجابی ٹکسالی میں، لغت میں نے مرتب کی ہے اپنے لہجے کی، لیکن میں شاعری کر سکتا ہوں ٹکسالی میں، اور وہ ساری روایت بھی مجھے پتہ تھی، میرے مطالعے میں تھے تمام لوگ اساتذہ پنجابی کے، تو وہ رچی بسی ہوئی تھی، تو میں نے نظمیں لکھنا شروع کر دیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اتنی ہو چکی ہیں کہ میں ایک کتاب کی صورت میں انہیں سامنے لا سکتا ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے اپنے اس جو لہجہ ہے، اس میں قابل قدر کام جو ہے وہ اس وقت باقاعدہ طور پر ہو رہا ہے، یا اس طرف آنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اب ہو رہا ہے،
اب ہو رہا ہے. سب سے پہلے آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں غلام ربانی فروغ صاحب نے کام کیا ہوا ہے. اچھا. اس لہجے کے حوالے سے ماشاءاللہ. ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب نے کام کیا. ان کا تو بہت تحقیقی اور بہت اہم کام ہے. بہت اہم اور کام کیا. بہت سارے کام ان کے ایسے بھی ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئے، اور وہ ہم ان سے اس چینل کے توسط سے بھی گزارش کرتے ہیں ڈاکٹر ارشد ناشاد صاحب سے کہ اس کام کو بھی جلدی جی بالکل بے شک وہ لے کے آئیں گے، اور لگے رہتے ہیں وہ، اور انشاءاللہ بہت اچھی چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں توقیر چغتائی صاحب. جی وہ بہت اہم نام ہے، کراچی میں رہتے ہیں. ان کی جب کتاب آئی تھی بلونا، تو اس کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب نے بہت سارے ادیبوں کو متاثر کیا اور لوگ لکھنے کی طرف مائل ہوئے. یہ بہت اہم کام ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے متاثر ہو کر لوگ اس طرف متوجہ ہوں اس کتاب کہ ہم نے بھی یہ کام کیا. ورنہ ہمارے اس جو کیمل پوری لہجہ ہے، اور اس میں بھی مختلف ہیں، چھچ کا علاقہ اس کی اپنی ایک زبان ہے. اور پھر یہاں سے اگر کالا چٹا پہاڑ سے آپ دوسری طرف چلے جائیں تو لہجے بدل جاتے ہیں، جیسے گھیبی لہجہ ہے، اور وہ وہاں سے نکلتا ہوا چکوال تلگنگ تک پہنچتا ہے. تو ان کے اوپر جو ہے وہ کام، بہرحال یہ جو کالا چٹا پہاڑ سے اس طرف کے جتنے بھی علاقے ہیں یہ کام کر رہے ہیں. لیکن وہ جو کام ہے جو کالا چٹا پہاڑ سے اس طرف، یعنی گھیبی جو لہجہ ہے، اور وہ جو چکوال تک جا کے جس کی حدود ختم ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ مجھے تو ذاتی طور پر کوئی کام ایسا دکھائی نہیں، ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا. نذیر سانول صاحب نے کچھ کام کیے ہیں اور وہ سامنے بھی ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اس میں لہجہ جو ہے وہ کہیں بدل جاتا ہے، کہیں آ کے دوبارہ وہ ہماری گھیبی جو ہے جو اس کو ہم اس کو وہ ٹکسالی کہیں ٹکسالی آ جاتی ہے. بہرحال یہ تو ابتدائی نقش ہے، ظاہر ہے پھر پیوریفائی ہوتے ہوتے جب تک ہم سیریس ہو کر اس پر کام نہیں کریں گے تو اس وقت تک سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں کیا. وہاں پر ایک کتاب آئی ہے سیراں وچ سرسائی، لیکن وہ ٹیکنیکلی اس میں بھی فالٹ ہیں. مشتاق عاجز صاحب نے اپنی کتاب پھلائی میں اس لہجے کو جگہ دی ہے. ایک حصہ اس کا ٹکسالی میں ہے، ایک کیمل پوری میں ہے. تو نصرت بخاری صاحب ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ثقلین عباس انجم صاحب نے ونگا رسالہ جاری کیا. جی وہ بہت یہ میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ وہ کتاب جو توقیر چغتائی صاحب کی تھی، یہ کام اس کے بعد کے ہیں. پھر شازی اکبر کا تعلق فتح جنگ سے ہے، وہ انہوں نے کچھ ایسے تخلیقات سامنے لائی ہیں. تو میرے خیال میں کام اب شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ مزید بڑھے گا. جیسے جیسے لوگ تخلیقی ملتے جائیں گے ویسے ویسے یہ قافلہ بڑھتا جائے گا. ابھی حال ہی میں اس لہجے میں ایک اچھا ادب جو ہے وہ دیکھنے بھرپور ادب سامنے آئے گا انشاءاللہ. اچھا، چونکہ آپ کی ایک نام رہ گیا ہے، ارشد سیماب ملک صاحب نے ابھی حال ہی میں خدیجہ مستور کے ایک ناول کا ترجمہ جی بالکل وہ بہت اہم ہے. وہ اس کو اپنے لہجے میں اپنے لہجے میں ترجمہ کیا ہے. جی اور وہ اس کو چھاچھی بولی کہہ رہے ہیں، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ ایسا ہے. وہ سراسر یہ جو علاقہ ہے، یہ اس سے آپ آگے نکلتے جائیں، کالا چٹا پہاڑ سے اس طرف آئیں اور کامرا سے اس طرف آئیں، تو یہ درمیان والا جو علاقہ ہے وہ سارا لہجہ تقریباً وہی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، چاچی میں ہو یا کیمل پوری میں ہو، وہ تو لہجہ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے ہم پروننسیشن جو ہے اس کا تلفظ کی ادائی وہ مختلف انداز سے کرتے ہیں. اور ہم پہاڑ سے اس طرف چلے جائیں تو کیجا آ جاتا ہے، اس طرف آ جائے تو کیجو آ جاتا ہے. تو یہ تھوڑے جو فرق ہیں وہ زبان کے اندر، لیکن بہرحال یہ پورا کا پورا ایک کیمل پوری لہجہ ہے. اور اس میں یقیناً ظاہر ہے جب تک تخلیقار کام نہیں کرے گا اس وقت اپنی زبان کو بچانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ادب بہت اہم چیز ہوتی ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے. اس میں کیا نثر میں بھی کام ہو رہا ہے؟ نثر میں بھی مشتاق عاجز صاحب نے کام کیا ہے، حامد بیگ صاحب نے کام کیا ہے، پروین ملک صاحبہ نے کام کیا ہے. اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ پوری تاریخ کیمل پور اٹک کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ ماں بولی کا دن منایا ہے. جی بالکل. پوری دنیا میں جب دن فروری میں منایا جاتا تھا تو ہم نے پہلی مرتبہ اس دن کو منایا ہے، اور لوگوں کی کثیر تعداد آئی.
جو اپنے اس بولی سے اپنے اس لہجے سے محبت کرنے والے لوگ تھے. تو میں سمجھتا ہوں پنجابی ادبی کمل پوری ادبی سنیہ ایک تنظیم بھی بن گئی اور کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ مزید اس میں بڑھوتری آئے گی. اچھا، کیا یہ ایسی وجہ تو نہیں کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ پنپ رہا ہو کہ یہ کہیں اردو اور پنجابی کے درمیان جو تفاوت ہے وہ اس کی ایک کڑی تو نہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگوں سننے میں آیا ہے کہ دیکھیں کہ اردو زبان کے اندر جہاں پر شاعری ہو رہی تھی اور ایک مقابلے میں جو ہے وہ علاقائی زبان کو لے کر آئیں. میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسا اپنے ہے علاقے بھی کی نہیں، اپنی اہمیت ہے ایسا ہے نہیں. اور لینگویجز کی تو کوئی بندہ کسی کا انکار نہیں کرتا جی کہ اردو بہت بڑی زبان ہے اور ہمارا جو کیمل پوری لہجہ یا پنجابی وہ کم درجے کی کوئی اصل میں زبانیں تو کم درجے کی کوئی بھی نہیں ہوتی، زبان چاہے وہ انگریزی ہو، فارسی ہو، جرمن ہو، وہ اپنے پوری تمطراق کے ساتھ اپنی پوری عزت اور ناموس کے ساتھ اپنی معاشرے کی ایک عکاسی کر رہی ہو. میں اسی آپ کے چینل کے توسط سے اپنے پنجابی بھائی جو ہیں، چونکہ پورے پنجاب سے اور انڈیا میں جو پنجاب ہے وہاں پر لکھنے والوں سے میرے روابط بھی ہیں، دوستانے بھی ہیں، گفتگو بھی رہتی ہے. میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پنجابی کی محبت میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ آپ ایک پورا اردو لکھنے والا جو طبقہ ہے اس کو آپ اپنا دشمن بنا رہے ہیں. یہ بہت تو اہم بات ہے. پنجابی میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجابی بہت رچ زبان ہے. اس میں بات کرنے میں کا ایک جو ہنر ہے، ایک سلیقہ جو ہے، اور جو تشبیہات اور استعارات جو ہیں جو ہمارے اساتذہ نے جو پنجابی کے لوگ گزرے ہیں، صوفیاء گزرے، ان کے کلام میں اتنا زیادہ وہ رچ ہے کہ اس کا مقابلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو نہیں کر سکتی. ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے اور کسی کا نہ ہو. لیکن پنجابی کی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں پنجاب میں جو اردو کے مخالف ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اردو کا مخالف نہیں ہونا چاہیے. اردو بھی بہت خوبصورت زبان ہے اور اس میں بھی ایسے ایسے فن پارے موجود ہیں، ایسے ایسے شاعر موجود ہیں کہ جن کو کبھی بھی آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ان کو منہا کر کے تو آپ کام نہیں کر سکتے. اچھا، آپ کی جیسے شخصیت مختلف پہلو ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہم کسی بھی شخصیت کے جو پہلو ہیں ان کو اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کے سامنے رکھ سکیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ایک شخصیت کے اندر کتنے اور کردار موجود ہیں اور جو اپنے معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ نے اردو شاعری بھی کی، اردو نظم بھی لکھی، اردو غزل بھی لکھی ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج غزل لکھی جا رہی ہے اور وہ جس کے اب جو آج کا ایک نیا لکھنے والا ہے وہ اس بات سے بدک جاتا ہے کہ آپ کا جو شعری لفظیات ہیں وہ مفرس ہیں یا معرب ہیں، یا آپ کی جو تراکیب سازی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ یہ ایک شاعر اپنی اس بیانی دوستوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ وہ مفرس اور جو معرب تراکیب ہیں ان کو برتنے میں، اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے یا وہ نہیں سمجھ سکتا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ محنت سے گھبراتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بن جائے اور محنت نہ کرنی پڑے، مطالعہ نہ کرنا پڑے. اب ایسے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا. یہ ہنر کہیں سے وہ اللہ کی طرف سے تو ہوتا ہے، لیکن آگے اس کو چمکدار بنانا، اس کو پالش کرنا، یہ لوگ، ان لوگوں کا استاد کوئی نہیں ہوتا. ان لوگوں کا مطالعہ صفر ہوتا ہے. ان لوگوں کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا عالم ہے. جی، یہ اردو شاعری کے لیے زوال کا سبب ہیں یہ لوگ. آپ یقین کریں کہ اگر 1000 آدمی فیس بک پہ اپنی شاعری لگاتا ہے تو 2 یا 4 آدمی ایسے ہوں گے کہ جہاں پر نظر ٹھہرے گی کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے، ان کی تخلیق میں کوئی جان ہے. باقی سب واہ واہ کے چکر میں ہیں اور عام بازاری قسم کی زبان میں شاعری ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں تو فیس بک میں واہ واہ کا چکر بھی بہت اب کم رہ گیا ہے. اب تو لکھے جاتے ہیں کہ لائکس
اس کے جی اوپر کتنے آگے ہیں، یعنی comments نمبر کتنے ہیں۔ گیم جو ہے کاؤنٹنگ، جی بس فگر کہ ہماری پوسٹ پہ بس 200 لائکس آ گئے، 300 لائکس آ گئے، 600 لائکس آ گئے، اور عموماً آپ اگر ایسے احباب میں بیٹھیں تو صرف اور صرف یہی بات کریں گے کہ ہم نے پوسٹ کی اور دیکھیں ہمارے لائکس آئے ہیں، اور دوسری طرف ایک وہ آدمی بھی مایوس بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے تخلیق پوسٹ کی ہے اور میرے تو لائکس آئی نہیں ہیں، 2-4 لائک، تو اس پر افسوس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو کیا اس کا یہ افسوس کا اظہار بنتا ہے؟ نہیں بنتا میرے خیال میں تو میں نے تو جتنا مطالعہ کیا ہے، بہت سارے ایسے شعراء ہیں جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور ان کے اوپر کامنٹس کیا 1-2 کامنٹس آئے ہوتے ہیں، 2 لائکس آئے ہوتے ہیں. آپ اس کا مطلب اس کو مایوس ہو جانا چاہیے. بک سٹال پہ چلے جائیں، غالب، میر اور اقبال کی کتابیں ویسی کی ویسی پڑھی ہوئی ہیں، وہ نہیں فروخت نہیں ہوتی، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مشکل ہیں. مشکل وہ نہیں ہے، یہ اس سطح پہ نہیں جا رہے. جی بالکل. ان کا مطالعہ کم ہے، ان کا ذوق جو ہے وہ کم ہے، ان کے اندر زرخیزی نہیں ہے. تو مجھے ایک ہمارے ادیب ہیں بہت اچھے، کافی ان کا نام ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے ان پڑھ کاری نہیں چاہیے. میری کتابوں کو اگر ایک بھی کاری مل گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری محنت جو ہے وہ پوری ہوگی. تو شاعری تو ایک کمٹمنٹ کا نام ہے. ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ یہ جو ریل کا ڈرائیور ہے یہ مجھے شاعر لگتا ہے. واہ. وہ اس لیے کہ یہ لوگوں کو منزل کی طرف پہنچاتا ہے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاعر ہوتا کیا ہے اور یہ جو ہیں یہ کون ہیں. میں تو خود الجھا ہوا ہوں کہ یہ عجیب و غریب قسم کے بازاری قسم کی باتیں اور یہ اس کے. اچھا، وہ دوسری طرف ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہ جو شاعری جس کو جیسے آپ کا اور آپ کی نسل اور ہماری نسل پسند کرتی ہے کہ اس کا کوئی معاشرے میں کردار نہیں ہے، کوئی یہ متاثر نہیں کرتی، اور نہ ہی جیسے وہ ناصر کاظمی کی آپ نے مثال دی کہ ایک منزل کی طرف لے کے جاتی ہے، تو وہ شاعری جس کے ذکر آپ کر رہے ہیں وہ کلاسیکی روایت سے چلتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، وہ اب غیر فعال ہو چکی ہے، وہ اب معاشرے کو کہیں سدھار نہیں سکتی یا آگے لے کے جانے میں اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. ایون کہ پوسٹ ماڈرنزم جو تھیوری ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ جو بڑے محاب بیانی ہوتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ان کو کریں اور اپنی شاعری کا حصہ بنائیں اور آپ ان لوگوں تک ان کو پہنچائیں. یہ سہل پسندی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو محبت ہے محبت کا جذبہ ہے، یہ کبھی ماند پڑ سکتا ہے؟ قیامت آ جائے گی لیکن اس جذبے میں کمی نہیں آئے گی. تو وہ لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاعری جس کی بنیاد میں محبت ہے، جس کی بنیاد میں جمالیاتی عنصر ہیں، جس کی بنیاد میں خوبصورتیاں ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب کسی کام کی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کو ضرورت ہی محبت کی ہے. بہت اچھے. وہ کے بغیر تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی مسئلے کا آپ حل نکال لیں گے. تو یہ وہ موضوعات کے لیے نظمیں ہوتی ہیں، محبت کے لیے غزل ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھے لوگ لکھ رہے ہیں ان کی شاعری میں آپ دیکھیں گے تو محبت کا عنصر ضرور ملے گا. ابھی ایک شاعر ہیں مقبول عامر، ان کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ فقیہ شہر کو معلوم ہی نہیں عامر، فقیہ شہر کو معلوم ہی نہیں عامر، وہ راستہ جو دلوں سے گزر کے جاتا ہے. ہاں کیا کہنا. تو یہ کلاسیکی روایت جو ہے یہ ہمارے دلوں سے گزرتی ہے، اس کا تعلق ہمارے اندر سے ہے. اب آپ اندر کی بات نہیں سنیں گے، اندر کی بات نہیں کریں گے، اور آپ ویسے ہی خارجی باتیں کر کے اور گلے سے اوپر کی سر لگاتے رہیں گے اور جگر کا اور دل کا زور نہیں لگے گا، تو اس میں کتنی جان ہوگی. بالکل آپ درست فرمائیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہ ہمارا جو یہ اٹک کا سرزمین ہے ادبی حوالے سے، چاہے وہ اردو ادب ہو چاہے وہ پنجابی ادب ہو،
اور یہاں پر فارسی لکھنے والے بھی کلاسک بے میں شک، موجود رہے بے ہیں. شک، تو اس کا کنٹریبیوشن ادب کے اندر کیا کوئی ہے، کہیں نظر آتا ہے؟ بہت زیادہ ہے. آپ یقین کریں کہ اس خطے میں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو خطہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ادبی حوالے سے اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ اس کے مقابلے میں میں بہت بڑے بڑے ادبی مراکز کو بھی نہیں سمجھتا. جہاں پر ہمارے پاس اتنے اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں. آپ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کو نکال سکتے ہیں، بالکل، بہت بڑا اہم نام. ان کے بھائی پروفیسر غلام ربانی عزیز، جنہوں نے بہت بڑی عربی تواریخ کے تراجم اردو میں کیے، آپ ان کو کبھی نہیں نکال سکتے. ڈاکٹر حامد بیگ صاحب کو آپ کبھی منہا کر کے بات نہیں کر سکتے. ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. عبدالعزیز ساحر صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے. مشتاق عاجز کو کیسے چھوڑیں گے؟ شاکر القادری کا نعتیہ سرمایہ جو ہے وہ آپ کہاں چھپا دیں گے اور بات ہوگی. ہمارے پاس ان کے علاوہ بھی بے شمار نام ایسے ہیں کہ شاکر اٹکی جو قدیم دور کا شاعر، جسے اردو کا پہلا شاعر بھی کہا جاتا ہے، ایسی تحقیق بھی ہے، تو آپ ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ خطہ بہت زرخیز ہے. اس خطے میں بہت سے لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں ظاہر ہے ایک اور بھی پچھلے دنوں مجھے ایک واٹس ایپ آیا، تو اس میں ایک کسی تراشا تھا اور اس کے اندر ایک انگریزی سے اردو ترجمہ تھا جو سری رام سیٹھی صاحب اور ساتھ پنڈی گھیب لکھا ہوا تھا. اب ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون تھے، اور ان کو بھی تلاش کرنا ہے کہ یہ سری رام سیٹھی صاحب کس دور کے ہیں. اور وہ اس کے اوپر مجلے کے اوپر تو 1943 کا سپٹمبر 1943 یہ درج تھا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ تراشا کس مجلے کا تھا. بہرحال بہت سارے ایسے نام ہیں. وہیں سے رہنمائے تعلیم جو ایک سکھ تھے نکلتا تھا تقسیم سے پہلے، اور آج بھی وہ دلی سے نکل رہا ہے، انڈیا سے آج بھی وہ جاری ہے، اور اس کو 100 سال ہونے والے ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں. ارشد ملک صاحب نے اس پہ تحقیق بھی کی، اپنی ایک مکمل وہ کتاب بھی لے کے آئے رہنمائے تعلیم کے حوالے سے. تو یہاں پر دیویندر اسر صاحب تھے، بہت بڑا نام تھا وہ. تو ایسے لوگ ہمارے پاس کم نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ. لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر اتنے بڑے نام آپ نے گنوائے، مرزا حامد بیگ موجود ہیں اور باقی جو سابقین ہیں، جو سکھ ہماری برادری ہے، جو ہندو برادری ہے، اس کے بھی لوگ اتنے اچھے موجود تھے اور اتنا اچھا کام کرے. اس کے باوجود بھی اس علاقے کو ادب کے حوالے سے اتنا کہیں باہر، میں چونکہ بہت سارے ادبی حلقوں سے وابستہ بھی رہا ہوں، تو وہاں پر نہیں نام لیا جاتا ان لوگوں کا. اس کی کیا وجوہات یہ ہیں جی کہ ساری بات یہ ہے کہ اب کہیں جا کر یہ بات چلی ہے کہ نام اور کام پہنچے ہیں. پہلے آپ ذرائع پہ غور کریں نا، ہمارے پاس ذرائع کون سے تھے؟ ہم تو مضافات کہتے ہیں، تو مضافات سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مضافات کا بھی یہ مضافات ہے. تو یہ علاقہ دور اتنا ہے، اور ادبی مراکز تک رسائی ہونا اور اپنے نام کو اور اپنے کام کو پہنچانا اور اس کو پذیرائی دینا. اب تو بہت سارے ٹولز ہیں ہمارے پاس، چینلز ہیں، فیس بک ہے، رسائل ہیں. آپ اس چھوٹے سے، یہ علاقہ بہت چھوٹا ہے، آپ اس اگر تحصیل کو دیکھیں تو یہاں سے اردو کے 4 پرچے اور پنجابی کا 1 پرچہ نکل رہا ہے. جی بالکل. اور نعت کا ایک بہت اہم پرچہ وہ بھی نکل رہا ہے، جمالیات ہے، ذوق ہے، اور ونگا میگزین ہے، پنجابی کا ونگا ہے وہ نکل رہا ہے، اور ایک چھوٹے سے دھنک رنگ ہے، دھنک رنگ بھی نکل رہا ہے. یا اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہاں سے 4-5 ادبی پرچے اور خالصتاً ادبی پرچے، اس میں کوئی اور بات نہیں ہوتی، صرف ادب ہوتا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری محبت کا ادب کے ساتھ، اور ہمارے جنون کا اور ہمارے کام کا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کا میں اپنے ناظرین کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا جو کام ہے جو سامنے لانے کا،
وہ سارے کا سارا جو صحرا 1 2 3 شخصیات جن میں سے جناب طاہر عزیز صاحب ایک ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، ان کا بھی ہم انٹرویو کریں گے، ان میں سے ایک آدمی یہ ہیں جنہوں نے بہت کم عمری میں اتنا زیادہ کام کیا اور لوگوں تک پہنچایا بھی، نہ صرف اپنے جو ادارہ جمالیات اس کی مدد سے، بلکہ جہاں تک یہ ادبی جو تقاریب ہوتی ہیں، پلاک ہے جیسے لاہور میں، وہاں پر بھی ہمارے اس علاقے کی جو انہوں نے وہاں پر بھی اس علاقے کو اجاگر کیا ہے اور ان کے کام کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم ان سے مزید گفتگو کریں، لیکن انشاءاللہ ہم پھر ایک نئی قسط کے ساتھ ان سے گفتگو کریں گے، ان کے مختلف کاموں سے، ان کی مختلف جہات ابھی رہ گئی ہیں جو ڈسکس ہونا تھیں، ہم نے ان کے اوپر گفتگو کرنا تھی۔ جاتے جاتے ہم ضرور فرمائش کریں گے کہ آپ کوئی غزل یا کوئی نظم جو ہے وہ بھلے وہ اپنے پنجابی کی ہو، چاہے اردو کی ہو، چاہے فارسی کی ہو، آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، سننا چاہتے ہیں ہمارے جی ناظرین۔ سر دست تو مجھے پنجابی کی ایک نظم اپنی یاد آ رہی ہے جس عنوان سے میری کتاب بھی انشاءاللہ آئے گی، تو میں یہ چاہوں گا کہ جی وہ بسم میں اللہ ارشاد، سنا دوں آپ کو۔ ہمارے ناظرین جو ہیں جی وہ سننے کے لیے بےتاب جی ہیں۔ بالکل، کہ اس نظم دا عنوان ہے جی جنگلی پھول، یہ ٹکسالی میں ہے جی بسم اللہ۔ کہ یہ پھول جو ہے یہ اپنے اللہ سے شکوہ کر رہا ہے، اور شکوہ کیا کر رہا ہے اس نظم میں میں نے کوشش کی ہے کہ اینی چپاں دے وچ سانو پالے آئی، اینی چپاں دے وچ سانو پالے آئی، ساڈے کہو جے لکھے نہیں لیک سائیاں، واہ، اینی چپاں دے وچ سانو پالے آئی، ساڈے کہو جے لکھے نہیں لیک سائیاں، مکھ موڑ کے ادھر تے ویکھ سائیاں، سانو کھا گئے تپاں دے سیک سائیاں، آہا، واہ واہ واہ، مکھ موڑ کے ادھر تے ویکھ سائیاں، سانو کھا گئے تپاں دے سیک سائیاں، ساڈے لیکھ جے چنگے تو لکھ دیندا، کسے گلے دا اسی بھی ہار ہوندے، واہ واہ واہ، ساڈے لیکھ جے چنگے تو لکھ دیندا، کسے گلے دا اسی بھی ہار ہوندے، تپاں ہیٹھ موئے اساں کوجیاں تے، کسے نین نشیلے دی چاہت پیندی، واہ واہ واہ، تپاں ہیٹھ موئے اساں کیا کہنا۔ کوجیاں تے، کسے نین نشیلے دی چاہت پیندی، تاگے پلکاں دے جسے چوں پار ہوندے، آہا، واہ 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 واہ، داکے تاگے پلکاں دے جسے چو پار ہوندے، جسے چوں پار ہوندے، پاویں دن حیاتی دے چار ہوندے، واہ 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 واہ، پاویں دن حیاتی دے چار۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت، مہربانی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شاعر، ادیب، محقق، ادارہ جمالیات کے مدیر جناب طاہر عزیز صاحب، جو اپنی گفتگو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اپنے تجربات، اپنے معاشرے کے حوالے سے، اپنی گفتگو اپنی مٹی کے حوالے سے، اپنی تہذیب کے حوالے سے، اپنے پنجابی لہجے کے حوالے سے، کیمل پوری لہجے کے حوالے سے، اردو کے حوالے سے، ابھی بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو ان پر جو رہ گئے ہیں تشنا، اور گفتگو ان سے ہونا چاہیے تھی، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، اس لیے ان کو انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں ہم ضرور دعوت دیں گے، اور یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے، آغاز کریں گے گفتگو کا، کہ مزید بھی ہم اس علاقے یا ان کے اندر کی شخصیت ہے وہ ان کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، ادیب اور ہم، آپ کی آواز چینل پر۔ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے، آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اس علاقے کی جو روایات ہیں، جو گفتگو ہے، وہ دوسروں تک پہنچنی چاہیے، تو آپ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو کسی بھی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم ایک اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان عقیل ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔